انہوں نے جواب دیا. اس جواب میں ایک لائن 3 لائنیں یہ تھی کہ prior to Justice Sattar elevation as a judge of the Islamabad High Court, he had reported to the Chief Justice Islamabad High Court that he was a Pakistani national of the Islamabad High Court. He had reported to the Chief Justice Islamabad High Court that he was a Pakistani national and had a green card that allowed him to travel to US without a visa. ٹھیک ہے جی, جواب آ گیا. 30/4/2024 کو میں نے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو, اور اس کی سٹیمپنگ رجسٹر ریسیوڈ کی یہ رہی, اور اس کے بعد میں نے TCS کیا جس کی رسید یہ رہی. آج تقریباً 15 دن گزر چکے ہیں. 15 دن میں ہم نے جو ایکٹیویٹی دیکھی اس میں چھٹی والے دن پریس ریلیز آئی, اچھی بات ہے, میں نے اس سے پہلے ڈیمانڈ کی تھی, ریکویسٹ کی تھی. اس کے بعد ہم نے خط بھی لکھتے ہوئے دیکھا, کل بھی لکھتے ہوئے دیکھا, پرسوں بھی لکھتے ہوئے دیکھا, لیکن اس کا جواب نہیں آ رہا. اب اس جواب سے ابہام اور بڑھ رہا ہے. ایک کنٹروورسی جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے, تو بہت سیدھی چیز ہے. وہ فرماتے ہیں کہ پرائر, یعنی کہ جج بننے سے پہلے بابر ستار صاحب نے اس وقت کے چیف جسٹس اطہر ملنا صاحب کو رپورٹڈ کا ورڈ یوز کیا گیا. اب ہم نے ان سے کہا کہ جی اس کا کوئی قانونی, کوئی ریکارڈ روم کے اندر کوئی چیز ہوگی رائٹنگ میں کہ آپ نے یہ چیز دی ہے. اس کا جواب ہمیں نہیں مل رہا. آرٹیکل 19 کے تحت, 19(1) کے تحت غالباً چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آرڈر جاری کیا ہے کہ 19(1) کے تحت ہر پاکستانی یہ بات کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے. تو میں تو پاکستانی تو دور کی بات, ایک لیجسلیٹر, ایک سینیٹر کو نہیں مل رہا, تو عام پاکستانی کو کیا ملے گا؟ میں ایک عام پاکستانی شہری ہو کے بھی جواب طلب ہوں. تو اب ابہام بڑھ رہا ہے, شک و شبہات لوگوں کے دلوں میں آ رہے کہ اس کے پیچھے منطق کیا ہے. اب آپ اس کا اگلا مرحلہ دیکھ لیں کہ 1 سال پہلے کوئی چیزیں ہوئیں, 1 سال بعد یاد آ گئی, چلیں جی یاد آ گئی. اب یاد آنے کے بعد 1 سال پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ پھر آپ کی پھر مداخلت ہوئی کل پرسوں کے دن میں. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ اب کسی پہ الزام لگانے سے کام نہیں چلے گا. اب آپ کو ثبوت ترازو میں شواہد دینے پڑیں گے کہ کس نے مداخلت کی, کیونکہ مداخلت کی اور کہ شواہد آگے ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ورنہ تو میں بھی فون اٹھا کے کہوں کہ جی مجھے کسی جج نے کہہ دیا ہے کہ قتل کر دو, تو اس کے اندر کوئی 302 میں کسی کا ٹرائل تو نہیں ہو جائے گا. زبانی تو کوئی چیز نہیں ہے. پھر آگے آپ بڑھیں تو کوڈ آف کنڈکٹ 2 کے تحت, آرٹیکل 2 کے تحت اس میں ججز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے, اچھی زبان ہونی چاہیے, کسی قسم کی لالچ نہیں ہونی چاہیے, کوشش ہونا چاہیے, محتاط ہونا چاہیے, اور بلیم لیس ہونا چاہیے. یعنی کہ الزامات سے دور دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی انصاف اور آئینی سیٹ کے اوپر کسی جج کا. تو اب سوال یہ کہ جواب ہی نہیں آ رہا, ابہام, شک و شبہات بڑھ رہے ہیں. ہمیں بتایا جائے کہ کیا ریکارڈ کے اندر لکھا ہے, کیونکہ ہر چیز جو بتائی جاتی ہے میرے آپ سے انکم ٹیکس میں, کورٹس میں, وہ تو شواہد, ثبوت, ریکارڈز, کاغذ. نو ورک از ڈن ٹل دا پیپر ورک از ڈن. نو ورک از فنشڈ ٹل دا پیپر ورک از ڈن. کوئی بھی کام ختم نہیں ہوتا جب تک کاغذی کارروائی پوری نہ ہو. اس حساب سے اس کنڈکٹ کے تحت اگر تو ریکارڈ کا حصہ ہے تو ہمیں دے دیا جائے. بابر ستار صاحب نے جو اس وقت کے چیف جسٹس اطہر ملنا صاحب کو لکھا, اور اگر نہیں ہے, میرا گمان ایسا نہیں ہوگا, لیکن اگر نہیں ہے کوئی ریکارڈ کا حصہ تو اس کے ریپرکشنز ہیں, پھر پریشانی ہے, پھر بہت بڑے کویسچن مارک ہے. آگے چلیں.